السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے جو لفظ پڑھا تھا وہ تھا غضب. اور یہ اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ غاضب. غاضب غاضب. قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ غاضب اور غاضب صرف یہی الفاظ استعمال ہوئے. تو غاضب اور غاضب. غاضب کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بھی ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ذکر، تو وہ ناراض ہوا یا اس نے غصہ کیا. اور غاضب کا مطلب ہے وہ سب ناراض ہوئے. ہم فعل ماضی کی کردار اس سے بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. تو میں یہ سارے جو ہیں یہاں پہ اس کو میں لیبل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا آتا ہے؟ واحد، یہاں پہ تثنیہ، اور یہاں پہ جمع، اور یہاں پہ یہ مذکر یعنی مذکر واحد. واحد یہاں پہ لکھا ہے مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، اور واحد متکلم یعنی میں، اور جمع متکلم یعنی ہم. اور اگر ہم اس کے 14 سیغے پورے کرنے کی کوشش کریں تو وہ کون سے ہوں گے؟ پہلے میں سارے لکھ لیتا ہوں. غاضب، یہاں پہ بھی غاضب، یہاں پہ بھی غاضب، شے. تو دیکھیں کیسے آتی ہے اس کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ غائب کے سیغے ہیں. غائب کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخص، وہ ایک مرد، وہ ایک عورت. مذکر مؤنث یہ جو ہیں یہ ہیں حاضر کے سیغے. اس کا مطلب ہے تو ایک شخص اور تو ایک عورت. اور واحد متکلم میں اور جو جمع متکلم ہے وہ ہم. تبدیلیاں کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ غاضب سے یہ صرف آگے الف لگانا تو یہ تو بن جائیں گے دو، تو غاضب. اور اس کے اوپر اگر واو لگاتے ہیں تو اس پہ واو یہ چاہتی تھی اس کے پہلے پیش آئے، تو یہ والی جو حرکت ہے غاضب کی یہ اس میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ تبدیلی آئے گی اس کے اندر. یہ بن جائے گا غاضبو. غاضبو اور غاضبو کا مطلب ہوگا کہ وہ سب ناراض ہوئے یا ان سب نے غصہ کیا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر تے لگاتے ہیں جزم والی تو یہ بن جائے گا غاضبت، اور اس پہ تے رفتہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا غاضبتا. اس ایک عورت نے غصہ کیا، ان دو عورتوں نے غصہ کیا. اب جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نون لگانا ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اس ساکن ہے یہ نون، تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں پہ سکون کر دیتے ہیں اور اس پہ زبر لگا دیتے ہیں. یہ بنتا ہے غاضبنا. غاضبنا غاضبہ سے غاضبنا. جب یہ غضبنا ہے تو آگے پھر ساری غضبنا غضب سے چلے گی. تو غضب مذکر، غضب تا، تا زبر تا، غضب تا. اور یہاں پہ غضب تما،
اور یہاں پہ غاضب تم، اس کا مطلب ہوگا تم ایک شخص نے غصہ کیا، تم دو مردوں نے غصہ کیا، تم سب مردوں نے غصہ کیا. اور اس پہ آئے گا غاضب تی، تم ایک عورت نے غصہ کیا، غاضب تما، تم دونوں عورتوں نے غصہ کیا. اور غاضب تن، تم سب عورتوں نے غصہ کیا. غاضب تو، یہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، آخر پہ تبدیلی آتی ہے ماضی میں. غاضب تو اس کا مطلب ہوگا میں نے غصہ کیا. اور غاضب نا اس کا مطلب ہوگا ہم نے غصہ کیا. یہ صرف آپ کی ایک پریکٹس کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا فعل ماضی کا اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ آخر میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے ترجمے میں فرق پڑتا ہے. قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ صرف یہی لفظ استعمال ہوا ہے، غاضبا اور غاضبو. یہ کوئی 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، 1 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے. تو قرآن پاک کے لحاظ سے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں صرف 4 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فعل کے طور پہ. باقی جو اسم کے طور پہ تو وہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا. تو غاضبا کا مطلب ہوگا اس ایک شخص نے غصہ کیا، اور غاضبو کا مطلب ہوگا ان سب نے غصہ کیا. باقی جو ہے یہ قرآن پاک میں لفظ استعمال نہیں ہوئے، یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.